بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری صرف کی نویں کلاس ہے، کلاس نمبر 9، اور اس میں ہم وزن کرنا سیکھیں گے۔ وزن کرنے سے کیا مراد ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ ہم ابھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ ہم کلمے کو مختلف اعتبارات سے دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے کلمے کو دیکھا تھا کہ وہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے یا نہیں ہے۔ جب اس چیز کو بنیاد بنایا تھا تو اس کا نتیجہ نکلا تھا اسم، فعل اور حرف۔ تو جب ہم مثال کے طور پہ ضربہ کو دیکھتے ہیں، ضربہ، یہ فاعلہ کا وزن ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ تو ہم جب اس کو دیکھ رہے ہیں، ضربہ جو ہے اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی کلمے کا محتاج نہیں ہے کہ کچھ ملاؤ تو ضربہ کا معنی سمجھ میں آئے، نہیں، مرکب بنانے کی ضرورت نہیں، اکیلا ہی بتا رہا۔ اور جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ماضی کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے، تو ایک زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، ایک معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل ماضی کا وزن ہے تو ماضی کا مطلب ہی گزرا ہوا زمانہ، تو ترجمہ نہ بھی کریں تو فعل ماضی کہنے سے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں زمانہ ہے گزرا ہوا، تو لہٰذا یہ فعل ہے، اس بنیاد پر ہم نے کہہ دیا۔ لیکن اب جو ہے ہم اسے دوسرے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تمام حروف اصلیہ ہی ہیں یا کچھ زائد بھی ہیں، یا اس میں حروف اصلیہ کی تعداد کیا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی زائد بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر دیکھ رہے ہیں، تو اس بنیاد پر جب دیکھتے ہیں کہ تمام اصلی ہیں یا کچھ زائد بھی ہیں، اس بنیاد پر دیکھتے ہیں تو یہ 6 قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ تو پہلے بھی بتایا تھا جب شروع کیا تھا صرف کو کہ فعل 3 حروف سے کم سے بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ کو نظر بھی آئے تو آپ سمجھ لو کہ کوئی اس میں صرف کا قانون جاری ہوا اور اس کی وجہ سے ایک آدھ حرف غائب ہوا ہے، تو ہوں گے 3 ہی، 3 سے کم سے نہیں بنتا۔ تو 3 حرف ہوں اور 3 ہی ہوں، کچھ بھی زائد نہ ہوں، تو وہ ثلاثی کہلاتا ہے، اور مجرد کا مطلب کوئی بھی زائد نہیں ہے، 3 حرف اصلی۔ اگر 4 حروف اصلی ہوں، جیسے یہ ضربہ، اس میں ہیں ہی 3 اور کوئی بھی زائد ہے ہی نہیں، تو یہ ثلاثی ہے، 3 کی وجہ سے کہہ دیا، اور مجرد کہہ دیا تو اس میں انکار کر دیا کہ کوئی زائد نہیں ہے۔ رباعی 4 حروف اصلی، مجرد کوئی زائد نہیں ہے۔ خماسی 5 حروف اصلی، کوئی بھی زائد نہیں۔ پھر مزید یہ ہوتا ہے کہ 3 حرفی کلمہ ہے اور اس میں کچھ زائد بھی ہے، تو اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ مزید فی کا ترجمہ یہ ہوتا ہے زائد کیا گیا اس میں، یعنی یہاں پر ایک لفظ کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے زائد کیا گیا اس لفظ میں، جیسے اکرمہ جو ہے 1 2 3 اور 4 ہیں، تو اس میں 3 اصلی ہیں اور حمزہ جو ہے وہ زائد ہے، تو لہٰذا 3 اصلی کی بنیاد پر اس کو کہا ثلاثی، اور 1 زائد ہے لہٰذا مزید فی کا، کہ یہ ثلاثی مجرد کا صیغہ نہیں ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے اور یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو رباعی 4 اصلی اور کچھ زائد، رباعی مزید فی بن جائے گا۔ 5 اصلی اور کچھ زائد، تو یہ خماسی مزید فی بن جائے گا۔ یہ خماسی جو ہے یہ اسم ہی ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا، اور چونکہ صرف میں ہم صرف افعال کی اقسام پڑھتے ہیں تو لہٰذا ہمارا جو واسطہ پڑے گا یہ اس سے پڑے گا، ان 2 سے نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا تعلق اسم سے ہے، اور اس کے جو بھی قواعد وغیرہ ہوں گے وہ ہم نحو میں دیکھیں گے۔ اکثر یہاں فعل میں ثلاثی رباعی، پھر ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، اس کا تعلق افعال کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ اصلی اور زائد، تو ہمیں پتہ ہونا کہ کون سے زائد ہیں کون سے اصلی ہیں۔ کیا کوئی بھی حرف جو ہے اتنے الفابیٹس میں سے کوئی بھی زائد ہو سکتا ہے یا فکس ہیں؟ تو یہ فکس ہیں، حروف زائدہ جو ہیں وہ فکس ہیں۔ یہ اس کا مجموعہ جو ہے یہ الف لام یا، واو میم تا نون سین اور گول ہا، یہ حروف زائدہ کے طور پر بھی آتے ہیں، تو ان کا مجموعہ ایک بنا لیا الیوم تنساہو، کہ یہ لفظ یاد رکھ لیں گے نا، الیوم تنساہو، تو اس میں سے پھر نکال کر الف لام یا واو میم تا نون سین اور ہا،
تو الیوم تنساہ کا مطلب ہوتا ہے الیوم آج کے دن تنسا بھول گیا تو ہو اسے، الیوم تنساہ آج تو اسے بھول گیا، اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے۔ تو یہ یاد کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک کے طور پر ایک نام رکھ لیا، اور جیسے ہی آپ یہ لفظ یاد رکھ لیں گے الیوم تنساہ، تو پھر اس میں سے آپ نکال بھی لیں گے الف لام یا واو میم، یہ سارے حروف زائدہ ہو سکتے ہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حروف اصلیہ بھی ہو سکتے ہیں، اصلیہ کے طور پر بھی آ سکتے ہیں، اور حروف زائدہ کے طور پر بھی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی حرف اصلی نہیں ہوگا، یعنی پورا الفابیٹ جو ہے آپ کے پاس اتنے سارے ہیں، اس میں سے یہ حرف اصلی کے طور پر بھی آ سکتے ہیں اور حرف زائد کے طور پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ جاننے کا فائدہ یہ ہوا کہ حرف اصلی حرف زائد اگر ہوگا تو انہی میں سے ہوگا، اور باقی اس کے علاوہ جو رہتے ہیں وہ حروف زائدہ میں سے نہیں ہیں، لیکن پوری الف سے لے کر یا تک سب کے سب حروف اصلی کے طور پر آ سکتے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر رہے کہ پوری الفابیٹ الف سے لے کر یہ تک حروف اصلیہ کے طور پر آ سکتے ہیں۔ تو پھر حروف زائدہ یہ لسٹ ہے جو حرف زائد کے طور پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کا کیا حال ہے؟ آپ کہیں گے اس کے علاوہ صرف وہ حرف اصلی کے طور پر آتے ہیں، حرف زائد کے طور پر نہیں آتے ہیں۔ جیسے آپ دربا کو دیکھیں تو اب دربا میں جو ہے ضاد را اور با ہے، تو اس میں کوئی بھی ان میں سے استعمال نہیں ہوا، تو یہ سارے کے سارے اصلی ہیں۔ دحرجہ میں ان میں سے کوئی بھی استعمال نہیں ہوا، تو یہ سارے کے سارے اصلی ہیں۔ اسی طرح سفر جلن میں سین استعمال ہوا ہے، لیکن جب ہم اس کا یہ زائد ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ چلتا ہے جب ہم ڈکشنری میں جاتے ہیں، تو وہاں پھر صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس کو اس وقت انیشل اسٹیج پر سیکھ رہے ہیں، لہٰذا زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ بس اتنی بات کہ حروف زائدہ پورے الفابیٹ میں سے یہ والے حروف اصلیہ کے طور پر بھی آ سکتے ہیں اور زائدہ کے طور پر بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی الفابیٹس ہیں وہ صرف حروف اصلیہ کے طور پر ہی کلمے میں آئیں گے۔ اب حروف اصلیہ کہتے کس کو ہیں؟ تو حروف اصلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گردان بناتے ہیں، آپ کو ماضی کی گردان بنا کے بتائی تھی 14 صیغے پورے، اسی طرح مضارع کے 14 صیغے بنائے، اسی طرح فعل نفی تاکید، فعل نفی جہد اور نہی کے صیغے بنا کر بتائے۔ آگے مزید بھی یہ پورے کسی جیسے اس میں فاعل ہم سیکھیں گے تو اس کی پوری گردان بنے گی۔ تو جو چیزیں سیکھتے جائیں گے اس کے پورے صیغے کے اندر جو حروف ہمیشہ ہر صیغے کے اندر آئیں، تمام گردانوں میں ریپیٹ ہوتے رہیں، وہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں۔ اب جیسے آپ ماضی کی گردان پڑھتے ہیں تو پہلا صیغہ ہے فعلا، اب فعلا اس میں الف کا اضافہ ہوا ہے لیکن 3 چل رہے ہیں، فعلو 3 چل رہے ہیں، تو تمام گردان میں فاعل لام 14 صیغوں میں آ رہا ہے۔ تو جو حروف جو ہیں پوری گردان میں آپ کو نظر آئیں وہ کہلاتے ہیں حروف اصلیہ۔ بعض اوقات جو ہے وہ کسی تعلیل کی وجہ سے کچھ کٹ بھی جاتے ہیں، وہ ہم اگلے مرحلے میں پڑھ لیں گے۔ اس وقت آسانی کے لیے کہ حروف اصلیہ وہ ہوتے ہیں جو کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جائیں، جتنی بھی آپ ماضی بنا لو، مضارع بنا لو، تو یہ آپ کو نظر آئیں گے ہر صیغے میں۔ تو جو ہر صیغے میں نظر آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ حرف اصلی ہے۔ اور جب ہم وزن کریں گے تو وہ فاعل اور لام کے مقابلے میں آئیں گے۔ یہ ابھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم آگے جا کے وہاں کر لیں گے اس کو۔ اچھا، حروف اصلیہ ایک تو جیسے ہم کہیں گے ضاد را اور با میں، یہ ضاد را اور با حروف اصلیہ ہیں، اور اس کو حروف اصلیہ کو مادہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضربہ کا مادہ جو ہے ضاد را اور با ہے، دحرجہ کا مادہ جو ہے دال حا را اور جیم ہے۔ تو حروف اصلیہ اور مادہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ بھئی فلاں کلمے میں حروف اصلیہ بتاؤ،
یا وہ پوچھے کہ فلاں کلمے میں کا مادہ کیا ہے، اس کا مطلب وہ دونوں ایک ہی چیز پوچھ رہا ہے، حرف اصلی جاننا چاہ رہا ہے۔ اب یہاں وزن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وزن جو ہے، ویسے تو وزن کرنے کا تصور اگر لائیں گے تو ایک ترازو چاہیے اور کوئی چیز چاہیے اور اس میں وزن رکھ کے تولنا، یہ تصور ہے۔ یہاں مانوی اعتبار سے سمجھ لو، ہم وزن کر رہے ہیں اور ترازو بھی ہے اور چیزیں تولی جا رہی ہیں، وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اصل یہ ہوتا ہے کہ وزن کرتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ کلمے میں حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی تعداد جاننے کے لیے وزن کرنے کا عمل کرتے ہیں۔ کہ کوئی بھی کلمہ آپ کے سامنے آیا، اب استاد کہتا ہے کہ بھئی بتاؤ اس میں حروف اصلیہ اور زائدہ کیا ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اگر آپ کو کسی بھی کلمے کا معنی ڈکشنری میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو حروف اصلیہ نکالنا آنا چاہیے، یعنی آپ کو وزن کرنا آنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو یہ انگلش کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کنٹریبیوٹ کا معنی دیکھنا ہو تو سیدھا سیدھا اس کی اسپیلنگ میں چلے جائیں گے اور سامنے لکھا ہوا مل جائے گا، یہ یوں نہیں ہے۔ یہاں پر تو آپ کو باقاعدہ اس کے حروف اصلیہ نکالنے آنا چاہیے، پھر آپ حروف اصلیہ کی بنیاد پر ڈکشنری میں جاؤ گے تو ملے گا، ورنہ ڈھونڈتے رہو گے ملے گا نہیں۔ تو دیگر ڈکشنریز جو ہیں وہ بہت آسان ہیں، انگریزی کی خاص طور پر دیکھنا۔ اس کی ڈکشنری کے لیے جس لفظ کو آپ ڈکشنری میں تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کے حروف اصلیہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور ظاہر ہے کہ حروف اصلیہ معلوم کرنے کا طریقہ ہی وزن کرنا کہلاتا۔ تو جب وزن کرنے کی کوئی تعریف پوچھے تو اس کا مطلب ہم جواب یہ دیں گے کہ کلمے میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعداد معلوم کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو وزن کرنا کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز ہے میزان، یعنی ترازو۔ صرفیوں نے فا عین لام کو، یعنی ان تین حروف کو بطور ترازو کے مقرر کیا ہے، اس کو میزان قرار دیا۔ یہاں میں نے ایک لفظ استعمال کیا صرفی۔ تو یہاں عربی گرامر میں جو صرف پڑھاتے ہیں ان ماہرین کو صرفی کہا جاتا ہے۔ یعنی عربی اگر آپ لکھیں یہاں اور لکھیں صرف اور نحو، فعل سے جو بحث کرے وہ صرف ہے، یعنی وہ علم صرف ہے، اور اس سے بحث کرنے والا اس کا ماہر جو ہے وہ صرفی کہلاتا ہے۔ صرفیوں نے یوں قاعدہ بیان کیا، یعنی صرف کے ماہرین نے۔ اسی طرح نحو کے ماہرین جو ہیں وہ نحوی کہلاتے ہیں، کہ نحویوں کے نزدیک جو ہے اس میں ضابطہ یہ ہے۔ تو یہ اس علم سے شغف رکھنے والے ماہرین کو ان نام سے پکارا جاتا ہے کہ صرف سے صرفی اور نحو سے نحوی۔ تو اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ صرفیوں نے، یعنی صرف کے ماہرین نے کسی کلمے میں حروف اصلیہ اور زائد کی حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی تعداد معلوم کرنے کے لیے ایک ترازو مقرر کیا ہے جس کو میزان کہتے ہیں، اور وہ ہے فا عین اور لام، ہر جگہ فا عین لام۔ اور موزون جس کلمے کا وزن کیا جائے اس کو موزون کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو کہوں کہ بھائی یفعلون، بلکہ یعملون کا یعملون، اس میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعداد معلوم کر کے بتائیں تاکہ میں ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھ سکوں۔ تو آپ یعملون دیکھ کر وہاں یا میں دیکھنے جاؤ گے ملے گا ہی نہیں، زندگی بھر نہیں ملے گا، کیونکہ یا اس میں کوئی حرف اصلی تو نہیں ہے، تو علامت مضارع ہے۔ تو آپ ایز اٹ از لے کر ڈکشنری میں جاؤ گے، یو وونٹ بی ایبل ٹو فائنڈ دیٹ ورڈ، آپ کو ملے گا ہی نہیں، آپ چاہے کتنا بھی کرتے رہو۔ لیکن انگلش میں کیا کریں گے؟ کنٹریبیوٹ کا دیکھنا ہو تو CON میں جا کر الفابیٹیکل آرڈر میں دیکھیں گے تو مل جائے گا۔ تو وہ اور یہ بہت فرق ہے اس میں۔ تو اب یعملون، تو اس میں حروف اصلیہ معلوم ہونے چاہیے۔ تو اب اس کا مجھے اس میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعداد معلوم کرنی ہے، تو یہ بنا موزون۔ موزون اس کا وزن کرنا ہے ہمیں۔ اور میزان کیا ہے؟ فا عین لام۔ طریقہ کیا ہے، کس طرح کریں گے کہ جس شکل کا موزون ہوگا فا عین لام کو اسی شکل کا بنا لیں گے۔ تو میں یفعلون یعملون کی شکل کا بنا لیا یفعلون۔ اب جتنے فا
عین اور لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ حروف اصلیہ ہیں. میزان جتنے اس کے مقابلے میں آئیں گے وہ حروف اصلیہ ہیں، اور اس کے علاوہ زائد بھی ہو سکتے ہیں یا علامات مضارع وغیرہ اور ضمائر بھی ہو سکتی ہیں. زائد کا یہاں سے پتہ نہیں چلتا، یعنی ابتدائی طور پر ہم زائد وغیرہ کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ پہلے صیغے کو دیکھتے ہیں ماضی اور مضارع کے. تو فی الحال ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے. اس سبق کو جو ہے زیادہ مشکل بھی نہیں بنانا، آسان بنانا ہے کہ اگر کسی کلمے کا معنی ڈکشنری میں تلاش کرنا ہو تو آپ کو اس کلمے کے حروف اصلیہ معلوم ہونے چاہیے. پہلی بات کیسے پتہ چلیں گے؟ وزن کرنا پڑے گا. کیسے وزن کریں گے؟ کہ جس شکل کا یہ کلمہ ہے آپ کو جس میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعداد معلوم کرنی ہے، فا عین لام کو اسی شکل کا بنا لیں. جتنے حروف فا عین لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ اصلی اور باقی زائد. تو یعنی اصلی کا آپ کو پتہ چل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ یا، اگر میں اس کو بڑا بڑا کر کے تھوڑا سا لکھوں تو ذرا بات واضح ہوگی. یا، پھر میم، پھر لام، واو اور نون. یف، پھر آ، پھر لو اور پھر نا. تو یہ دیکھیں لام کے مقابلے میں، میم اس کے مقابلے میں، اور عین. اس کا مطلب اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ عین، میم اور لام. آپ عین میم لام میں جا کر ڈھونڈیں گے ڈکشنری میں تو آپ کو پہلے ماضی کا صیغہ ملے گا، پھر آپ کو مضارع کا صیغہ، پھر نفی، تاکید، نفی، یہ ایسے پھر آگے آپ کو ملتے چلے جائیں گے. ثلاثی سے جتنے بنتے ہوں گے وہ آ جائیں گے، پھر ثلاثی مزید فی کے آ جائیں گے، یہ سارے آ جائیں گے. تو اب یعملون کو آپ یعملون میں یا میں ڈھونڈو، زندگی بھر نہیں ملے گا، بلکہ آپ نے اس طریقے سے وزن کر کے حروف اصلیہ معلوم کر لیے. عین، میم اور لام آپ کے سامنے آ گئے تو عین میم لام کو جا کے دیکھو گے، عمل اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں اگر میں کہوں کہ بھائی فتحو، فتحو، اس کا معنی ڈکشنری میں تلاش کر کے دیکھو تو اب یہ فتح ایسا کا ایسا تو آپ کو وہاں نہیں ملے گا، بلکہ اب آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے حروف اصلیہ اور زائدہ معلوم کریں. تو فا، عین اور لام، یعنی جس شکل کا موزون ہو جس کو وزن کرنا ہے، فا عین لام کو اسی شکل کا بنا لیں. جتنے حروف فا عین لام کے مقابلے میں آئیں وہ اصلی ہیں اور باقی زائد ہیں. تو دیکھیں فا، تا اور ہا، یہ فا، تا اور ہا میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو اس کا معنی مل جائے گا. تو یہ ہے وزن کرنے کا طریقہ. ابھی مزید ثلاثی مزید فی کا بھی وزن کریں گے، اور ثلاثی رباعی کا اور رباعی مزید فی کا، اس کا تھوڑا سا ٹرکی طریقہ ہوتا ہے، تھوڑا سا پیچیدہ ہوتا ہے. تو ہم بس اس وقت اس موقع پر اتنی ہی چیز رکھیں گے تاکہ جو سبق ہمارا چل رہا ہے، کیونکہ اس بنیاد پہ مجھے آپ کو ابواب کا بیان پڑھانا ہے، تو ابواب کا بیان پڑھانے کے لیے مجھے اس چیز کی ضرورت پڑی کہ میں آپ کو اس کا ابتدائی انیشل اسٹیج جو ہے وہ سمجھا دوں. اب دیکھیں یہاں پر طریقہ کار کیا ہے کہ یہ ہے ہمارے پاس موزون، اس کا ہمیں وزن کرنا ہے. کسی نے آپ کو کلمہ دے دیا اور کہا بھئی چلو پتہ لگاؤ اس میں حروف اصلیہ کیا ہیں، پھر اس کا معنی نکالنا. ضربہ، تو آپ نے کیا کیا؟ فا عین لام کو اسی شکل کا بنا لیا، اور پھر آپ نے کہا کہ یہ تینوں حروف اصلی ہیں. دعا میں جا کے دیکھیں گے مل جائے گا. اب اکرمہ اس نے دے دیا تو آپ نے فا عین لام کو اس کی شکل کا بنایا کہ حمزہ، فا، عین اور لام. تو اس کا مطلب حمزہ کے مقابلے میں آیا، فا، عین اور لام. تو اس کا مطلب اس کے حروف اصلیہ کاف، را اور میم ہیں. 3 اصلی ہیں اور 1 زائد ہے، اور دیکھیں وہ زائد الف الیوم تنساہو میں سے ہی ہے. سوال اس میں اور کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ نے یوں کیوں لکھا، فا کو آگے کر دیتے، وہاں سے شروع کرتے، یوں بھی تو کر سکتے تھے. فا، عین، لام
اور پھر الف. شروع یہاں سے یعنی فا کو شروع میں کیوں نہیں لکھا؟ وزن کرنا تھا. تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ پہلے الف کو چھوڑ کر کرنا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا ابھی ہم اس کو نہیں کر رہے، سب چیزوں کے جوابات ہیں، لیکن ابھی اس میں الجھیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی، گڑبڑ ہو جائے گا سبق. تو اب صرف اتنا کہ وزن ہم کیوں کرتے ہیں؟ کلمے میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعداد جاننے کے لیے. دوسرا، حروف زائدہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ان کا مجموعہ الیوم تنساہو ہے. یہ سارے الف لام یا واو میم تا نون سین اور ہا، یہ حروف زائدہ کے طور پر بھی آتے ہیں اور حروف اصلیہ کے طور پر بھی آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی الفابیٹس ہیں وہ کبھی زائدہ کے طور پر نہیں آئیں گے، بلکہ ہمیشہ حروف اصلی کے طور پر آئیں گے. تو اب دیکھیں یہاں، اب آپ کو اس کی یہ سمجھ میں آئے گا کہ حروف اصلیہ کس کو کہتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمے کی تمام گردانوں میں آئیں. تو پوری گردان میں فا عین لام آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فا عین لام حروف اصلیہ ہیں کیونکہ ریپیٹڈلی آ رہے ہیں. پھر مضارع بنائیں گے تب بھی آئیں گے، مجہول بنائیں گے تب بھی آئیں گے، اور یہ آگے تک اسی طرح سے چل رہا ہوگا. اور لم داخل کریں گے تب بھی آگے نون گریں گے یا ساکن ہو جائے گا. بعض اوقات لفظ بھی حرف علت گر جاتا ہے، لیکن ہم وہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول ہے. تو کلمے کی تمام گردانوں میں آئیں وہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں، یا وزن کرنے میں فا عین لام کے مقابلے میں آئیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، ہاں وزن کرنا مجھے سمجھ میں آ گیا، اور جو فا عین لام کے مقابلے میں آئے گا وہ حرف اصلی کہلائے گا. تو وزن کرنے میں فا عین لام کے مقابلے میں آئے. تو یہاں جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی وہ اس نے پوری کر دی. تو اب اس سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ جب ہمیں حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعداد معلوم کرنے کو کہا گیا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں ڈکشنری میں اس کلمے کا معنی دیکھنے کے لیے حروف اصلیہ کو جاننا ضروری ہے، اور وہ حروف اصلیہ کو جانے بغیر نہیں ہو سکتا. اور جانیں گے کیسے؟ وزن کرنے کے ذریعے. لہٰذا صرفیوں نے وزن کرنے کے لیے حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعداد معلوم کرنے کے لیے فا عین لام کو بنیاد بنایا ہے، یعنی اس کو ترازو بنایا، یعنی اس کو میزان بنایا. اور جس کلمے کو آپ کو وزن کرنا ہے، یعنی جس لفظ میں کلمے میں آپ کو حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعداد جاننی ہے، اس کو موزون کہتے ہیں. اب یہاں طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس کلمے کا موزون ہو فا عین لام کو اس شکل کا بنا لو. جتنے فا عین لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ اصلی اور باقی زائد کہلائیں گے. اب اس میں ایک اور بس آخری چیز کر کے اس کو کلوز کرتے ہیں کہ ضربہ ہمارے سامنے آیا تو آپ نے فا عین لام کو اس شکل کا بنا لیا. اب اس میں ضاد ایک ہے حرف اصلی، اور را ہے اور با ہے. تو اب یہ فا کے سامنے ضاد آ رہا ہے، اور عین کے سامنے را آ رہا ہے، اور لام کے سامنے مقابل با آ رہا ہے. تو اب اس کو یوں کہتے ہیں کہ ضربہ میں ضاد فا کلمہ ہے، ضربہ میں را عین کلمہ ہے. فا عین لام کے اعتبار سے اس کو نام دیں گے. اور ضربہ میں با لام کلمہ ہے. ضربہ میں با لام کلمہ اس لیے کہ وہ لام کے مقابل آ رہا ہے، تو اس کو فا عین لام والے ہی نام دیں گے. لہٰذا اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی پہ بھی حرکتیں لگانی ہوں گی نا تو کہیں گے فا کلمے کو ضمہ دے دو. اب فا کلمے کو مطلب کیا ہے کہ فا کلمے کو پیش لگانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو فا کے مقابلے میں آ رہا ہو. جیسے اب یہ یسمعون لکھا ہوا ہے، مجھے اس کا وزن کرنے کے لیے کہا گیا تو میں اس کو کہتا ہوں یف آ لو اور نا. فا عین لام کے مقابلے میں سین میم اور عین آئے ہیں. تو اب سین اس میں فا کلمہ ہے کیونکہ فا کے سامنے آ رہا ہے، میم عین کلمہ ہے، اور عین لام کلمہ ہے. تو صرف اتنا لکھا ہوا ہو، وزن نہ لکھا ہوا ہو، اور کوئی کہے کہ بھائی یہ یسمعون لکھا ہے، اس میں فا کلمے کو ساکن کر دو، اس میں فا کلمے کو ساکن کر دو، تو فا کلمہ یہ ہے.
اس میں عین کلمے پر زبر لگا دو، عین کلمہ یہ ہے، اس میں لام کلمے پر پیش لگا دو، لام کلمہ یہ، حالانکہ یہ سین ہے، یہ میم ہے، یہ عین ہے، یہ فاعل لام تو نہیں ہے. تو فاعل لام کلمہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وزن کرنے میں فاعل لام کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو پھر کسی کوئی بھی کلمہ ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے فا کلمے پہ یہ کرو، عین کلمے پہ یہ کرو، اور لام کلمے پہ یہ کرو. تو آپ فوراً سمجھ جاؤ گے فا اس کا مطلب جہاں سے لیٹر یہ شروع ہو رہا ہے، عین بیچ والا اور لام آخر والا. تو یہ فاعل لام چلتا رہے گا اور اس کی حرکات بتائیں گے. تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اگرچہ یہاں پر فاعل لام تو ہے ہی نہیں، تو کہہ رہے ہیں فا کلمے کو لگاؤ، فا کلمے کو ساکن کر دو. تو فا کلمہ ہے کہاں یہاں پہ؟ فا کلمہ یوں ہے تو سین ہے، تو میم، عین کلمہ کہاں ہے؟ یہ تو میم ہے، اور اس کو لام کلمہ کہہ رہے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے پھر اس کا نام پڑ جاتا ہے کہ یہ جو فا کے مقابلے میں آئے اس کا نام فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. تو اب پوری الفابیٹ سے آپ جتنے بھی بنا لو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس کو پکاریں گے تو کہیں گے اس کلمے میں فا کلمے پر ضمہ ہے، تو اس کے وہ جو حروف جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کو نام نہیں پکاریں گے، بلکہ فا عین لام چلے گا. جیسے یقتلون، بلکہ یقتلنا، یقتلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب وزن کر رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں عین کلمے کو ضمہ دو. اب عین کلمہ پتہ تو کرو، تو فاعل لام کو اس شکل کا بنا لیں گے، یفعلنا. اب دیکھیں فا، عین اور لام، یہ تین ہے، فا، عین اور لام، فا، عین اور لام. قاف، تا اور لام، قتل. تو اس میں قاف جو ہے وہ فا کلمہ ہے، تا عین کلمہ ہے، اور لام کلمہ. تو اگر کوئی یہاں پر کہے کہ یقتلون میں فا کلمے، یقتلون میں عین کلمے کو ضمہ لگانا ہے، تو یہاں تو پورے میں عین ہے ہی نہیں. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی وزن کے مقابلے میں جو عین کے سامنے آتا ہے نا اس کا نام عین کلمہ ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اب لاکھوں الفاظ ہوں گے جس میں فا عین لام ہوگا ہی نہیں، تب بھی اسی وزن کی بنیاد پر کہ جو فا کے سامنے آ رہا ہے اس کو فا، جو عین کے سامنے آ رہا ہے اس کو عین، اور جو لام کے سامنے آ رہا ہے اس کو لام کلمہ کہیں گے، اور اسی کی نسبت سے اس کو پکاریں گے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جیسے آگے ثلاثی مزید فی جو آتا ہے اس میں کہتے ہیں ثلاثی مزید فی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں لام کلمے کی تکرار ہوتی ہے. اچھا جی، لام کلمہ عین کلمے کی تکرار ہوتی ہے، یعنی وہ ڈبل ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یہ فا، عین اور لام، فعلا. اب اگر آپ کو ثلاثی مزید فی بنانا ہے باب تفعیل، تو عین کلمے کی تکرار ہوتی ہے، صرفا. تو دیکھیں کیوں اس پہ کیوں لگایا، یہ را کو عین کلمہ قرار دیا کیونکہ یہ عین کے مقابلے میں آ رہا ہے وزن کر. تو قاعدہ بیان کرتے ہوئے یوں نہیں کہا کہ را کو ڈبل پڑھنا ہے، کچھ بھی آ جائے ہم کو عین کلمے کو ڈبل کرنا ہے. آپ را آئے، جیم آئے، قاف آئے، کچھ بھی آئے. تو اس اعتبار سے یہ فا، عین، لام کے نام سے سب کو پکاریں گے، چاہے اس کے حروف کچھ بھی ہوں. بس یہی ہے کہ جو فا کے سامنے ہوگا اس کو فا کلمہ کہہ دیں گے، جو عین کے مقابلے میں آئے گا عین کلمہ، اور جو لام کے مقابلے میں آئے گا وہ لام کلمہ. اب یہاں صرفہ جو ہے یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے. اس صرفہ کو دیکھنا ہوگا تو صاد، را اور فا میں جائیں گے، اور پھر جب نیچے جاتے رہیں گے تو اس ثلاثی مزید فی میں صرفہ مل جائے گا آگے جا کے. تو پہلے مجرد سے چلے گا اور پھر نیچے تک آخر میں مل جائے گا. تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ ثلاثی مزید فی کی طرف نہیں جانا ہے. یہاں پر بھی میں نے جو 6 نام لکھے وہی تعارف کے لیے لکھے، لیکن اس وقت جو ہے ہم ثلاثی مجرد ہی کو دیکھ رہے ہیں کہ 3 حرفی کلمہ ہے، کوئی بھی زائد نہیں ہے. اس میں ہمیں حروف اصلیہ اور زائدہ کی جب تعداد معلوم کرنی ہوتی ہے تو ہمیں یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہوتا ہے.